دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اس سے ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بالکل فری میں دیکھنے کو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام اور عظیم اور بابرکت کتاب قرآن مجید نازل فرمائی تاکہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت ہو سکے، وہاں ہی دوسری طرف شیطان نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان نے بھی ایک کتاب لکھی جسے کوڈیکس گیگاز یا ڈیول بائبلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی چوڑائی 20 انچز جبکہ اس کی موٹائی 30 پلس ہے اور اس کا ویٹ بھی 80 پلس ہے، یعنی میرے سے بھی زیادہ وزنی بک ہے۔ یہ کتاب سائز میں کافی بڑی ہے اور سویڈن کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ مور اوور اس پہ کافی ساری ریسرچز کی گئیں، جس کے مطابق سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ کتاب کسی ایک ہینڈ رائٹنگ کی کسی ایک شخص کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں استعمال ہونے والے پیجز گدھوں کی کھالوں سے بنائے گئے ہیں، اور سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق تقریباً اس کام کے لیے 150 سے بھی زائد گدھوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور انکشاف یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تقریباً 10 سے 12 پیجز غائب ہیں، جس کے بارے میں افواہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی زمانے میں لائبریری میں آگ لگ گئی تھی اور اس میں موجود تمام کتابیں جل گئیں، لیکن یہ کتاب کسی نے کھڑکی سے باہر پھینک دی اور یہ بچ گئی، لیکن اس کے چند صفحے جل گئے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں اور یہ صرف محض افواہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ڈیفرنٹ ووڈوز اور جادو کرنے کے تنتر منتر موجود ہیں۔ مور اوور کچھ ہسٹوریکل باتیں اور کچھ بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس بک کے اندر کرامنائٹیز کے سائنس بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے جادو کے سائنس بھی موجود ہیں۔ مور اوور اس کتاب کے اندر ایک شیطان کی پر اسرار قسم کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، جس کے سینگ اور زبان لال رنگ کی ہے اور جسم دڑ انسانوں کی طرح جبکہ ہاتھ کسی درندے کی طرح ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کو اگر شیطان نے لکھا تو کیسے لکھا اور کہاں پر لکھا اور یہ انسانوں تک کیسے پہنچی؟ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے ایک مونک کے ذریعے سے، جو کہ اپنے مذہب سے بھٹ گیا تھا اور اپنے مذہب سے ہٹ کر اس نے اس کے خلاف کچھ ایسی حرکات کی تھیں جس کی بنا پر اس کو قید کر لیا گیا تھا اور موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس نے کافی منتیں سماجتیں کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، تو اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ ایک رات میں وہ ایسی کتاب لکھے جس کے اندر بے شمار معلومات ہو۔ اس نے یہ قبول کر لیا اور اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی۔ وہ یہ بات تو جان چکا تھا مڈ نائٹ تک کہ وہ کتاب ایک رات میں تو مکمل نہیں کر سکتا، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح شیطان کو بلا کر اس نے شیطان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کتاب کو مکمل کرنے میں اس کی ہیلپ کرے، اور اس طرح سے اس مونک نے اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی کتاب لکھ لی۔ اور یہ تصویر جو شیطان کی اس کتاب پر بنائی گئی ہے، یہ اس مونک نے شکریہ کے طور پر شیطان کی تصویر بنائی تھی، اور اس طرح سے اس مونک کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کتاب کی دھوم پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اور اس طرح سے ڈیول بائبل وجود میں آئی۔ اس کتاب کو لے کے ابھی بھی میرے مائنڈ میں کئی سارے سوالات موجود ہیں۔ بے شک ایک رات میں کوئی عام انسان تو اس کتاب کو نہیں لکھ سکتا جس کا وزن 80 پلس کلو ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لکھتا رہا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پوری رات میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور اگر ایک رات میں شیطان نے وہ پوری کتاب لکھی بھی تو اس کے لیے 160 گدھوں کی کھال ایک رات میں اس نے کیسے لائی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور